بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف، اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں، میں رحیم، میں پالنے والا ہوں، میں پالنے والا کرنے والے بات کرنے والا۔ ہم نے اللہ سے ڈرا کے ویسے ہی بدل کر دیا ہے، مایوس کر دیا، مایوس اور خوفزدہ کر دیا۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ، یعنی ہر آیت کے لیے 10، 70 سے مراد 70 بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ اور بطور ثبوت ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے اور بسم اللہ کی تشریف، بسم اللہ کی تشریف، اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب واو کے مطلب ہیں، وا کے مطلب ہیں، تو بسم اللہ کی باب بسم اللہ کی عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، باقا ہو گئی، ابھی سفر طے، تو میں کیا کروں گا، میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب علم، لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ ہمیں مہربان کر کے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کی، سارے جہان پر جبار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ اسماء الحسنی جو 99 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنی میں نہیں ہے، رب نہیں، آپ دیکھیں رب نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا، اس لیے اس کو میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، کہ مجھ سے ڈرو، تم سے پیار کرو، تم سے پیار جو ماں پیار اپنے بچے سے کرتی ہے، بچے سے تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں، ماں کا پیار تو ماں کا مختصر سا ہوتا ہے، میرا تم سے پیار میرا ماں سے پیار ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ، انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا، بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا، اور قرآن کو ختم کیا رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے آخر میں پھر یقین دلایا، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں، گھروں میں نہیں دیکھتے، گھروں میں نہیں دیکھتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹا بچہ میں نے نہیں کرتا، تو اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہے، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی، تو میرا رب جب میرا سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کروں، اور جس چیز سے روکوں گا تمہاری محبت اور شفقت، جیسے بچے رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، رو میری 5-6 سال کوئی بھی نہیں میری، کوئی بھی نہیں، پھر میں مجھے کیا بات جائے، میں کہ ہوں میں رو کے تھا، میں ہوں تو میری گل نہیں مانی گئی، کیوں نہیں مانی گئی، تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرتا، یہ نہیں، اس میں ہلاکت، اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا اس میں ہمارا نفع، تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس میں خوبصورت انداز میں ذکر کیا، ایک دل کھچتا ہے، دل اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف، جیسے کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں
ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے، چچا صاحب تو وہ بڑے جولی سے ہیں، تو بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جو میں پیچھوں بیٹھا چنگیز میرا رب بھی جب بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو کہتا ہے تیری جسے سامنے آ گیا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظرات فاصل کہ ہزاروں سجدے میری جبین تو مالک یوم الدین تک کیوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے، جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، ایاک نستعین تیری تجھے مانگیں اور کس سے مانگیں اور اللہ نے سب سے کہا، سب کی سن، سب ہمارے یہ حالت ہے نا، ہمارے شادی سنتا نہیں توڑی موڑتا نہیں توڑی، ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، تم مانگنے والے بنو، دینے والے بنو، لیکن پکارو اسے، لیکن پکارو سألتا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ، جب مانگنا ہو اللہ سے اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنا، ایاک نعبد مجھے یاد آ گیا پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کے ساری کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے آگے ایک عجب دعا ہے، اهدنا الصراط یا اللہ میں سیدھا راستہ، جتنے انسان کے علاوہ وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے اللہ کی طرف سے، اللہ ان کے اندر یہ چیز ان کو پیدا ہوتے ہی پتہ ہوتا ہے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، ادھر چلنا ہے، ادھر چلنا ہے، یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے۔ آج پہلے دن چوہا بل سے نکلا، خود سے نکلا، سامنے بلی دیکھی آپ کے واپس اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی میں ایک عام مثال دیتا ہوں، بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی، نہیں مر جائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا، تو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر معلوم پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں، انسان دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا، تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو سیدھے راستے سے، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھانا ہے، وہ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے، صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، چلتے کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی پھر ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، الگ آواز آ گیا، پھر ماں
چلو کوئی گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا، مجھے پھر میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے، کیسے سیدھے، میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر، میری اللہ نے پھر تازہ دل دیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آئے گا، مان کے میں تمہیں سیدھا راستہ دوں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانور کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا، یہ درختوں میں چپ ڈال، درختوں میں کبھی آم پہ انگور دے، کبھی آم پہ انگور پہ کریلا دے، انگور پہ کریلا دے، کبھی شیشم پہ پھل دے، شیشم پہ پھل دے، اندر میں ڈال دیا، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے، تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈالنی ہے، اچھائی برائی تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، اثر میں پھر جائے کو اونچ نیچ ہوئے لگا جا، مغرب میں پھر مانگو، مغرب میں پھر اتنا مہربان ہے، آجا مانگ، یا اللہ مانگ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا ہو گئی، پھر دیکھا چلو عشاء ہوگی، آجا عشاء، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنے برائیاں ہوتی ہیں، سب سے برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، پھر مانگ کہ میں تیری راہ صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، ہر پل میں سیدھے راستے کو، اور صراط اور چوڑے راستے کو، مستقیم سیدھے راستے کو، یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے، موٹر وے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسلے جاؤ، گوجرے جاؤ، توفے جاؤ، تو فرجانے جاؤ، پیر مارے جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدلیاں لے جاؤ، سب کے کھاندے کھاندے گھر میں، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے پہلے 3.5 گھنٹے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق، آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے، راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو، چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو، چوڑا بھی ہو، تو لگاتا اور لگانا میرا بندہ اے میں تینوں موٹر وے تے چڑھا، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا، تو بولے دی چوکی دی گلیاں پھر لگا، نام ہے نا بولے دی چوکی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں، اور صراط اور تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک طرف اس کو بھی صراط کہتے ہیں، اس کو بھی صاف شفاف، کوئی کھڈا بڑا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط اور تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ، تیزی کے ساتھ اور مستقیم اور سرسبز ہو، سر دیکھنے کو میں اچھا صراط الذین ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر خزان پودا، جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وجوہ یومئذ کوئی خزان نہیں آئی، تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ سرسبز بھی، چاہ پیو، کسی کافی پیو، کتے بے کے گپا مارو، کوئٹے والا راستہ، کالے پہاڑ سور ویک کے بندہ برباد ایسا راستہ مان، ایسا سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغیچے گلو گلزار، تجھے پتہ بھی نہ چلے، تیرا راستہ طے ہوتے تو مشتاق آ جائے، پھر ساتھ دوسری دعا بھی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں، کھل جائے جب ہم جا رہے تھے رحم یار خان جا رہے تھے، اور ہم جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ شہر کیا مٹھن کو تو وہ ہم نکلے گپوں میں ہماری زمینداروں جماعت میں یاد ہی نہ رہا کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے چل کے کھانے شروع، تمہیں کہ کیوں ہے، تیل مک گیا،
مر گئے پوری طرح تیل پٹرول پمپ بھی کوئی کی بڑھنا ہے بورڈ میں ٹنٹا ہی نکالا بھی شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی اللہ کے راستے میں ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ اس پہ چڑھ گئی تو شکر ادا کیا ایسے راستے پہ کون جانا تو غیر المغضوب یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس میں نہ پٹرول ملے نہ روٹی ملے نہ پانی ملے نہ چائے ملے نہ سوار ملے میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز اور اس کا اعلان تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش نماز نہ چھوڑو کہ ہماری پہچان قضا ہو گئی بعد میں کریں رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجائش اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا 7 آسمان پار کر پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سب استقبالیہ جماعت جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہی کائنات کا بارڈر اینڈ آف دا یونیورس اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ وہاں جا کے جبریل کہنے گے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل سے راک ہو جاؤں اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائے آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا اور وجد میں ہے رقص میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کچھ میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکم السلام علیکم نہیں علیکم صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا علیکم میں تھا وہ تھا آپ سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے آپ کو آپ کا رب سلام پیش آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکم پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علیکم میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام کیا نبی اللہ نے سبحان اللہ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام پوری امت پر تیرا سلام وہاں جو تحفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک عزیز سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا اپنے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے فماذا جعلت لی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا چلو وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے
قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا رہے گا۔ آپ کو میرا ساتھ ملے، آپ کو میرا قرب ملے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ اب یہ جدا ہو، کوئی آتا ہے نا، کوئی آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا۔ اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے، با تا فا جیم چ زال زا شین زوال زوا غین فے قاف یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں، اسے کسی نے نام بنایا، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا ہے۔ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا هو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو، اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو، عادت خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلی، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام رام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 حرف، احمد کے 4، 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا، میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہا۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں؟ کہا کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان،
لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا، واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہمیں 5 ہی دینی ہے، 45 معاف، نہیں اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کہنے بیٹے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا کہ 5 معاف ہوگی، یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں، پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر، جو تو کہے میں سر جھکا دوں، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دوں، 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس، پھر بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس، چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگئے، اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا، کب 5 رہ گئی، کب وہ نہیں پڑھیں، سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنے، ہیک کی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آگے جمعہ دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لیں، شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف، تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا، تو شیطان ہی لگتا، تو انہوں خواب چاہ جانتا تو اسی کھنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازہ دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازہ، رب نے آکے آخر دیتا ہے نمازہ دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان ہے بیٹھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھے، آپ نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گیا، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے، میں نہیں جاتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا، پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جائے، میرے پڑوس میں 5 بچوں کی ماں 40 سال عمر 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر، بچوں کی خدمت، خاوند کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 کو لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر، اور اس کا الٹ میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد ہے سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے، تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، میں کہا استاد جی میں سناؤں گا، صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سناتا، اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کرتا، صرف 30 دن، یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ، اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، پورا یاد کر کے سنا، تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے، آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں، روزے میں ہے مسافر و بعد میں رکھ لو، بیمار و بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں، حج میں گنجائش
گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے، موت سے پہلے پہلے زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو، لیکن نماز کا وقت آ گیا، عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔